رات کے آپ یہ سمجھ لیں رات گئے جو ہے وہ وہاں کارروائی شروع ہو گئی تھی اسلام آباد میں. پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی تھی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اور پارلیمنٹ لاجز کے باہر اور کے پی ہاؤس اور پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کو گرفتار کرنے کے ان کے پاس آرڈرز تھے. اب پولیس جب پہنچی وہاں پہ اور انہوں نے گرفتاریاں شروع کی تو سچویشن کا آئیڈیا ہوا کہ یہ تو سب کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے جو کچھ ایم این ایز ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر چلے گئے, کچھ پارلیمنٹ لاجز کے اندر چلے گئے. انہوں نے گرفتاری کو اوائڈ کیا. کچھ ایم این ایز اکٹھے باہر آئے کہ دیکھتے ہیں پولیس کیسے گرفتار کرتی ہے. تو پھر شیر افضل مروت کو گرفتار کیا گیا اور ان کے علاوہ بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان کو گرفتار کیا گیا. یہ پہلے مرحلے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور دیگر کچھ لوگ شروع میں گرفتار ہوئے. شعیب شاہین صاحب کو ان کے دفتر سے گرفتار کر لیا گیا, وہاں پہ چھاپا مارا گیا, وہ وہاں سے گرفتار ہو گئے. پھر پارلیمنٹ ہاؤس پہ رات گئے, یعنی ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو 3 بجے کے بعد اچانک لائٹس بند ہو گئی پارلیمنٹ ہاؤس کی. اور پھر نقاب پوش لوگ جو ہیں ٹی وی چینلز رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ پولیس والے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دوسری ایجنسی سے ان کا تعلق ہے. تو یہ لوگ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر داخل ہو گئے اور بڑی تعداد میں گاڑیاں بھی اندر چلی گئیں. اور پھر پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر آپریشن کیا گیا, کچھ تشدد کی اطلاعات بھی ہیں اور وہاں سے 4 ایم این ایز کو مبینہ طور پہ گرفتار کیا گیا ہے. اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں, جو اب تک نام سامنے آئے ہیں ممبر قومی اسمبلی اور جو باقی لوگ ہیں جو وہاں سے گرفتار ہوئے, کچھ کارکن بھی گرفتار ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے جو کھانا وانا دینے کے لیے آئے تھے, جو ایم این اے اندر موجود تھے ان کے لیے. تو اب تک زین قریشی گرفتار ہوئے ہیں, صاحبزادہ حامد رضا ان کو گرفتار کیا گیا ہے, شیخ وقاص اکرم گرفتار ہوئے ہیں, جمشید دستی جو ہیں انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. اچھا, یہ ساری سچویشن تو ایک طرف ہے. دوسری طرف علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ان کو میری کل رات ان سے بات بھی ہوئی تھی. میری ان سے کیا بات ہوئی, جس رات انہوں نے جلسہ کیا تھا اس کے بعد لیٹ نائٹ انہوں نے مجھے خود کال کیا تھا, میری ان سے بات ہوئی تھی. اچھا, جو انفارمیشن انہوں نے مجھے دی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن پھر علی امین گنڈا پور دوبارہ کل انہیں کال آتی ہے اور انہیں ایک میٹنگ کے لیے اسلام آباد کال کیا جاتا ہے. اور جب وہ اسلام آباد پہنچتے ہیں تو اس کے بعد ان کی ملاقات شروع ہو جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور 7 بجے کے بعد علی امین گنڈا پور کا ٹیلی فون نہیں ملتا, جو ان کے ساتھ سٹاف ہے ان کا ٹیلی فون نہیں ملتا. اور 5-6 گھنٹے گزر جاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو تشویش شروع ہو جاتی ہے اور تحریک انصاف جو ہے وہ مختلف ان کے سٹیٹمنٹ سامنے آنا شروع ہو گئے. اس میں عمر ایوب صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے, باقی لوگوں کے سٹیٹمنٹ ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انتظار حسین پنجوتا صاحب نے جو لکھا, انہوں نے کہا جی کہ علی امین کو حفظ بیجا میں رکھا جانا اس ملک کی تاریخ کا سب سے گھٹیا واقعہ ہے اور یہ پورے خیبر پختونخوا کی توہین ہے, یہ پورے پاکستان کی عوام کی توہین ہے. عامر مغل صاحب نے کہا کہ یہ اسلام آباد کے صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے کہا جی منتخب وزیر اعلیٰ اغوا ہوا ہے, ابھی تک خیبر پختونخوا اسمبلی کا ہنگامی اجلاس کیوں نہیں بلایا گیا, کیا ڈر لگ رہا ہے؟ فوری ہنگامی ابھی اسی وقت آدھی رات کے پی اسمبلی کا اجلاس بلائیں اور ابھی پوری عوام کو اسلام آباد دھرنے کی کال دیں. دعویٰ کرتا ہوں کہ اٹک پہنچنے سے پہلے ان کی کام پہ ٹانگ جائیں گی. یہ عامر مغل صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے. سینیٹر اعظم سواتی صاحب انہوں نے بھی علی امین گنڈا پور صاحب کی ابڈکشن کا معاملہ اس کو کہا, اغوا کا معاملہ کہا. انہوں نے کہا جی الیکٹڈ سی ایم ہے علی امین گنڈا پور صاحب اور پی ٹی آئی کے باقی پارلیمنٹیرینز بھی ہیں اور بہت ڈسکریس ہو رہی ہے اور ڈس رسپیکٹ ہو رہی ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جا رہی ہے. تو اس کو انہوں نے مذمت کی ہے اور انہوں نے کہا یہ ڈاؤن فال ہے. اچھا, اس کے علاوہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کے لائر ہیں, وہ کہتے ہیں جی علی امین گنڈا پور کے بارے میں اہم اپڈیٹ, ابھی میری فیصل امین گنڈا پور سے بات ہوئی ہے. انہوں نے بتایا کہ علی امین گنڈا پور کو آج میٹنگ کے بہانے اسلام آباد ملاقات کے لیے بلایا گیا تھا, جس کے بعد ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا. وہ کافی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بازیاب کروایا جائے لیکن نہیں کیا جا رہا. مسئلہ کل والے جلسے اور تقریر کا ہے. کل کے پی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا. اگر علی امین کو نہ چھوڑا گیا تو وزیر اعلیٰ کو لینے کے پی والے خود آئیں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دیگر لوگوں کے, عمر ایوب صاحب کا بہت امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا جی الرٹ, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو چائے کے کپ پر مدعو کیے جانے کے بعد وفاقی حکومت اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اور ان کی مرضی کے بغیر بٹھا دیا ہے اور ان سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے. ان کے سیکیورٹی عملے کا سراغ نہیں لگایا جا پا رہا اور ان کے فون بند ہیں. آج پاکستان کا یہ حال ہے کہ ہماری پارٹی کے چیئرمین گرفتار ہیں, ایم این ایز گرفتار اور کچھ نے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر پناہ لی ہوئی ہے.
کیونکہ باہر پولیس کی بھاری نفری ان کو گرفتار کرنے کے لیے کھڑی ہے۔ اس کے ساتھ قائد حزب اختلاف اور پارلیمانی لیڈر کے خلاف 3 جعلی FIRs درج اور گرفتاری متوقع ہے۔ یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ PTI اور ہمارے اتحادیوں نے 8 ستمبر 2024 کو اسلام آباد میں پرامن احتجاجی جلسہ کیا تھا۔ یہ جی اسٹیٹمنٹ ہے عمر ایوب صاحب کا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا خیبر پختونخوا سے بہت سارے اسٹیٹمنٹ آنا شروع ہو گئے۔ جو خیبر پختونخوا کے عہدیدار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے جو پنجاب کے عہدیداران ہیں ان کے اسٹیٹمنٹس، اس کے علاوہ ویڈیو اسٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئے۔ وہ لوگ صاف بتا رہے تھے کہ اب جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا۔ عوام کو، نوجوانوں کو انہوں نے ریڈی ہونے کا کہنا شروع کر دیا کہ جی آپ جب کال دی جائے گی تو فوری طور پہ آپ اسلام آباد پہنچیں گے۔ اب معاملہ کیا تھا؟ معاملہ تھا پاکستان تحریک انصاف نے ایک جلسہ کیا اسلام آباد میں، اور اس میں 3 قسم کے مقدمات درج ہوئے۔ ایک یہ کہ جلسے کا جو وقت ہے وہ گزر گیا ہے تو آپ نے لیٹ کیا، تو ایسا پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ جلسہ لیٹ ہو گیا۔ تو دوسرا، رستے کا ایک تعین کیا گیا تھا، آپ نے اس رستے سے آنا ہے، یہ والے سے نہیں آنا، تو آپ اس رستے سے کیوں آئے؟ دوسرا یہ بھی ان کے اوپر ایک مقدمہ کیا گیا۔ اور تیسرا جی پتھراؤ انہوں نے کیا، جب شیلنگ کی پولیس نے تو کارکنوں نے پتھراؤ کیا، تیسرا مقدمہ یہ درج کیا گیا تھا۔ پھر مبینہ طور پہ پتہ چلا کہ علی امین پر ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے کہ جو بندہ یہ بتانے آیا تھا کہ ٹائم اوور ہو گیا جلسے کا، اس کو کہیں محصور کیا گیا ہے، کچھ دیر اس کو بٹھایا گیا تھا۔ اب یہ سارے ہی جانتے ہیں کہ اس طرح کے مقدمے کیسے ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہے۔ لیکن میری گزشتہ رات علی امین گنڈا پور صاحب سے بات ہوئی تھی، میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ آپ نے آج جو تقریر کی ہے یہ بڑی سخت ہے، اس سے پہلے آپ نے ایسے تقریر نہیں کی، یا آپ کی پارٹی کے کسی شخص نے ایسی سخت تقریر نہیں کی، تو اس کے اوپر آپ کو کوئی ری ایکشن آیا ابھی تک؟ تو علی امین گنڈا پور صاحب نے مجھے کہا جی مجھے ابھی تک کوئی ری ایکشن نہیں آیا، لیکن ہمارے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہے۔ میں آپ کو ان کے الفاظ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی کوئی ری ایکشن نہیں آیا، ہم قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، مگر اصولاً عمران خان کے مقدمات ختم ہو گئے ہیں، اب ان کی رہائی ہو جانی چاہیے۔ ان لوگوں سے ملک چل نہیں رہا، اکانومی چل نہیں رہی، تو ایسی صورتحال میں عمران خان کو اندر رکھ کے ملک کا نقصان کر رہے ہیں۔ اب سارے تجربے کر کے دیکھ لیے ہیں، لہذا عمران خان صاحب کے مقدمات ختم ہو گئے ہیں اور ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے کہ ان کو ملٹری کورٹ میں لے جایا جائے۔ لہذا عمران خان صاحب کی مقبولیت بہت زیادہ ہے اور ہم پر عوام کا بہت دباؤ ہے، ہماری پوری پولیٹیکل پارٹی پر، اور لوگوں نے ہمیں حکومتیں اس لیے نہیں دی کہ ہم حکومتیں کریں، لوگوں نے ہمیں ووٹ اس لیے دیے ہیں کہ ہم عمران خان کی آزادی کے لیے آواز اٹھائیں، اور ظلم اور جبر کے خلاف لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا تھا۔ تو لوگ بہت دباؤ ڈال رہے ہیں، اور یہ دباؤ واقعی ہے، علی امین گنڈا پور پہ بھی ہے، جو باقی پاکستان تحریک انصاف کے MNAs ہیں، MPAs ہیں، یا جو عہدے داران ہیں، ان سب کے اوپر یہ بہت دباؤ ہے کہ ان کے اوپر دباؤ بار بار ڈالا جاتا ہے کہ عمران خان کے لیے آواز اٹھائیں، تحریک چلائیں۔ جہاں پہ بھی لوگوں کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہوتی ہے، لوگ صرف ان کو ایک ہی بات پوچھتے ہیں۔ اچھا، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ وہ واپس خیبر پختونخوا جا چکے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بڑی مشکل سے میں پہنچا ہوں، بہت رش تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں جلسے میں بڑی مشکل سے پہنچا تھا، بہت پیدل چلنا پڑا مجھے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں واپس خیبر پختونخوا بھی آیا ہوں تو میں ایک الٹرنیٹ مجھے رستہ بھی اختیار کرنا پڑا، اور میں خیبر پختونخوا پہنچ گیا ہوں۔ اچھا، آج کے دن میں علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک پروگرام رکھا ہوا تھا، جس پروگرام میں انہوں نے خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع سے آنے والے صحافیوں سے ملاقات کرنی تھی، اور نہ صرف ملاقات کرنی تھی، بلکہ جو پریس کلب کے کچھ فنڈز ہوتے ہیں وہ بھی خیبر پختونخوا حکومت نے جاری کرنے تھے۔ لیکن اینڈ ٹائم پہ یہ پروگرام تب کینسل ہو گیا جب علی امین گنڈا پور صاحب کو ایک کال آئی اور نے کہا گیا کہ آپ اسلام آباد پہنچے۔ علی امین گنڈا پور صاحب اسلام آباد پہنچ گئے، اور اس کے بعد وہ رابطے سے باہر ہو گئے۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے یہاں تک کہہ دیا جی کہ ہم ایک مقدمہ صبح کریں گے اور پٹیشن دائر کریں گے علی امین گنڈا پور کی بازیابی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو یہ ایسا واقعہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہے کہ ایک اتنے بڑے صوبے کا 4 کروڑ 80 لاکھ کی آبادی ہے، 4.25 کروڑ کی، اتنے بڑے صوبے کا ایک وزیر اعلیٰ غائب ہو گیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اب صبح ہم جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جو خیبر پختونخوا حکومت کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں وہ اس میں ان کی جانب سے پٹیشن دائر کی جائے گی اور علی امین گنڈا پور کی بازیابی کی کوشش کی جائے گی۔ اچھا، مجھے اس بات کا یقین تھا کہ وہ بازیاب ہو جائیں گے، وہ سامنے آ جائیں گے۔ پھر مجھے ان کے بھائی سے میرا رابطہ تھا، تو علی امین گنڈا پور صاحب کے جو بھائی ہیں فیصل امین، وہ کافی پریشان تھے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا جس میں علی امین کی اور عمران خان صاحب کی انہوں نے فوٹو لگائی، اور انہوں نے بتایا جی کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے، تو انہوں نے کہا جی علی امین گنڈا پور گئے ہیں ایک میٹنگ کے لیے، اور انہوں نے یہ بھی مجھے اشارہ دیا کہ میٹنگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ وہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے اوپر دباؤ ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دباؤ تو علی امین پہ پہلے بھی بہت پڑا ہے،
ان کے اوپر ٹارچر بھی بہت ہوا ہے, ان کے ساتھ زیادتی بھی بہت ہوئی ہے, ان کے بال بھی کاٹے گئے ہیں, بڑا شدید ٹارچر کیا گیا ہے. تو پہلے بھی وہ دباؤ کے اندر نہیں آئے, تو انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ ابھی بھی وہ دباؤ میں نہیں آئیں گے. لیکن اس بات کا سب کو آئیڈیا تھا کہ صبح عدالت کھلنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا, یہ بہت بڑا رسک ہے. تو علی امین گنڈا پور رات کے کسی پہر جو ہے وہ بازیاب ہو جائیں گے. اس کے بعد مجھے میسج آ گیا ان کا, اور انہوں نے کہا جی کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ آ گئے ہیں. ہوا یہ کہ کال فیصل امین گنڈا پور صاحب کو ہی آئی, ان کے بھائی کو, اور انہوں نے جا کے اپنے بھائی کو ریسیو کیا. اور پھر اس کے بعد وہ, جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو غالباً وہ ٹریول کر رہے ہیں اور شاید واپس خیبر پختونخوا جا رہے ہیں. کچھ ایم این اے جو ہے وہ بھی خیبر پختونخوا جا رہے ہیں. اچھا, جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, پارلیمنٹ کی تاریخ میں ایک عجیب واقعہ ہو گیا. یعنی ہم یہ سنتے ہیں بار بار قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کا تقدس سب سے اہم ہے, پارلیمان سپریم ہے, وہ بار بار یہ کہتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ رات گئے پارلیمان میں جو ہے وہ لائٹیں بند کر دی گئیں اور بالکل اندھیرا کر کے, بجلی بند کر کے, پھر وہاں پہ جو ہے وہ ریڈ کیا گیا اور وہاں سے ایم این ایز کو پارلیمنٹ کے اندر گھس کے پہلی مرتبہ گرفتار کیا گیا. تو یہ اچھوتے مناظر ہیں جو ہم نے پہلی دفعہ دیکھے ہیں, پاکستان کی میڈیا نے اس کو ریکارڈ بھی کیا ہے. تو یہ بڑی عجیب چیز ہے, اس سے پہلے ہم نے ایسا نہیں دیکھا. اب دیکھنا یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو پارلیمان کو سب سے سپریم سمجھتے ہیں, کیا وہ اس کے اوپر نوٹس لیتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی کارروائی کرتے ہیں, یا اس کے اوپر وہ خاموش رہتے ہیں. یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ قاضی صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے دور میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی, لیکن یہ سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. جس وقت یہ ساری کارروائی ہو رہی تھی اس وقت آصف علی زرداری صاحب, شہباز شریف صاحب اور جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ ایک عشائیہ کر رہی تھیں. وہاں پہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بہترین لیوش کھانا چل رہا تھا, انجوائے کر رہے تھے. ایک طرف پارلیمنٹیرینز گرفتار ہو رہے تھے ایک جلسہ کرنے کی وجہ سے, اور ان کے اوپر اس جلسے میں 3 الزامات ہیں. دیکھیں, ایک تو علی امین گنڈا پور صاحب کی جو تقریر ہے وہ بہت سخت تھی اور بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کا رد عمل آئے گا اور ممکن ہے کہ اس کا رد عمل ہو. لیکن دوسری جانب جو ہے وہ جو الزامات آن گراؤنڈ ہے وہ 3 قسم کے ہیں کہ یہ رستہ غلط استعمال کیا, دوسرا یہ ہے کہ جی ٹائم زیادہ آپ نے کنزیوم کر لیا, اور تیسرا یہ ہے کہ پولیس کی شیلنگ کے جواب میں پتھراؤ ہوا. یہ 3 قسم کے پتھراؤ کیا کارکنوں نے, یہ 3 قسم کے الزامات ہیں اور ان کے مقدمات درج کیے گئے ہیں. اور اس میں جو ہے وہ بہت سارے ایم این ایز اٹھائے گئے, اور اٹھائے گئے کیسے, پارلیمنٹ کے اندر جا کے ریڈ کر کے, مار کٹائی کر کے اندر سے اٹھا کر لے کر گئے. تو یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ یہ اتنے بڑے جرم تھے کہ اتنے بڑے ایوان کا تقدس پامال کر دیا جائے. اب اس کے بارے میں اور کیا کہا جا سکتا ہے, جو ہونا تھا وہ ہوا. لیکن دوسری طرف قانون سازی کے لیے نمبر پورے کیے جا رہے ہیں. میری شاہد کھٹک صاحب سے بات ہوئی جو ممبر قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بات ہوئی. تو انہوں نے مجھے کنفرم کیا کہ ان کے کچھ لوگ, انہیں شک ہے کہ وہ ٹوٹ گئے ہیں. یعنی 2 لوگوں کے بارے میں تو وہ پہلے بھی کہتے ہیں کہ وہ ٹوٹ چکے ہیں. ایک تو وسیم قادر جو لاہور سے پی ایم ایل این کو جوائن کر گیا تھا, اور ایک بندہ ہے بلوچستان کا جس کا نام پی ایم ایل این کے کھانے میں لکھ دیا گیا. ویسے تو وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے پی ایم ایل این کے لیے, لیکن ممکن ہے وہ ڈال دیں. تو 214 کا نمبر تو ان کے پاس موجود ہے, 214 کا نمبر ان کے پاس موجود ہے, اور 8 ممبرز ہیں مولانا فضل الرحمان کے. اگر فضل الرحمان ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو 222 کا نمبر ان کے پاس ہو جاتا ہے. اس کے بعد بھی ان کو 2 ممبر چاہیے. تو اس شک کا اظہار کیا شاہد کھٹک صاحب نے کہ ممکن ہے کہ 2 3 4 ووٹ ہمارے ٹوٹ گئے. یعنی وہ ایم این اے پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد حیثیت میں جیتے تھے, اس خوف کی فضا میں ان کا ووٹ حاصل کر لیا جائے گا. اس میں انہوں نے مجھے ایک فگر بھی بتایا. انہوں نے کہا جی کہ 20 کروڑ کی آفر ہے, جو مارکیٹ میں خبر ہے کہ 20 کروڑ روپیہ ملے گا جو بندہ بھی ووٹ ڈالے گا موجودہ حکومت کے حق میں یا 2/3 اکثریت پوری کرنے کے لیے. تو انہوں نے تو مجھے کہا کہ 4-5 بندے ٹوٹ گئے ہیں, لیٹ سی کتنے ٹوٹے ہیں. لیکن ایک ریحان زیب کے حلقے سے جو ان کے بھائی الیکشن لڑے تھے ان کے بارے میں ان کو خدشہ ہے کہ شاید وہ ٹوٹے, اور 2-3 اور لوگوں کے بارے میں, یعنی میری 2-3 لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا نام بھی لوگوں نے بیچ میں لیا ہے. اب آپ آ جائیں اس بات پہ کہ کیا فضل الرحمان صاحب کھڑے. تو آج رات لیٹ نائٹ تک جن لوگوں نے فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی ہے ان میں جو ہے وہ اخونزادہ صاحب بھی ہیں, ان میں 2-3 اور لوگ بھی ہیں. بیرسٹر گور نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا گرفتاری سے پہلے کہ فضل الرحمان صاحب ابھی تک کھڑے ہیں اور وہ حکومت کے ساتھ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں جا رہے. دیکھیں, حکومت کے نمبر پورے ہوتے ہی نہیں بغیر فضل الرحمان کے. کل مجھے ناظرین ایک بڑی عام شخصیت نے یہ بتایا, اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے اور وہ بہت بڑے عہدے پہ ہیں. انہوں نے مجھے کل بتایا, میں بھی ان کا نام کسی وجہ سے نہیں بتا رہا آپ کو, کہ مولانا اسد جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے, ان کی ملاقات ہوئی ہے اسلام آباد کے ایک نجی ہوٹل میں محسن نقوی صاحب کے ساتھ.
اور وہاں پہ ڈیل طے ہو گئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب 2/3 اکثریت کے لیے حکومت کی مدد کریں گے. یہ ان کا دعویٰ ہے. انہوں نے کہا ڈیل طے ہو چکی ہے, اس کے بدلے میں 2 وزارتیں بلوچستان میں, 2 وزارتیں وفاق میں, گورنرشپ ساتھ میں ملے گی اور کچھ اور لوازمات بھی ملیں گے. تو یہ سارا کچھ اور جو وزارتیں ہیں وہ بھی ان کی مرضی کی. تو اس طرح جو ہے وہ ایک بہت بڑا سودا ہونے جا رہا ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی انوالو ہیں. یہ اس شخصیت کا دعویٰ تھا کہ جناب یہ ہونے جا رہا ہے. اب دوسری طرف جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کرنے جا رہے, ہم حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے. اس میں جو سب سے بڑا پریشر ہے فضل الرحمان صاحب پہ وہ ان کی پارٹی کا ہے. ان کی پارٹی نے فضل الرحمان صاحب کو صاف کہا ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر آپ اپنی سیاست کو تباہ کر لیں گے. ہم دوبارہ عوام کے پاس ووٹ مانگنے جائیں گے تو یہ ساری گندگی ہمارے کھاتے پڑ جائے گی. اور اگر یہ قانون سازی ہو جاتی ہے تو پھر قاضی فائز عیسیٰ آٹومیٹک ان کی ایکسٹینشن ہو جائے گی. وہ چاہے یہ کہتے رہیں کہ میں نہیں لینا چاہتا, لیکن ان کی آٹومیٹک ان کی ایکسٹینشن ہو جائے گی. پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جائیں گے, ان کی ایکسٹینشن ہو جائے گی. پھر تو ایک ہی رستہ رہ جائے گا کہ وہ استعفیٰ دے دیں. تو استعفیٰ تو وہ دینے کے نہیں, تو وہ اپنا کام کرتے رہیں گے. تو یہ سچویشن ہے کہ فضل الرحمان صاحب پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس حکومت کی 2/3 کی اکثریت پوری کرواتے ہیں یا نہیں. جو انیشیل سیلیبریشن ہے, یعنی ایک ڈنر جو ہوتا ہے فارمل, وہ ہو گیا ہے. سب کو کہہ دیا گیا کہ آپ اسلام آباد میں رکیں اور نمبر پورے ہونے کا دعویٰ جو ہے وہ کیا گیا ہے. اور کچھ خبریں چھپی بھی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی جانب سے کوٹ کر کے ایکسپریس نیوز پہ خبر بھی چھپی ہے کہ فضل الرحمان صاحب کو بنا لیا گیا ہے اور 2/3 اکثریت پوری ہو گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. بہرحال خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے فوری طور پہ اپنا سیشن بلایا, ہنگامی اجلاس بلایا. دیکھتے ہیں صبح یہ اجلاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اور علی امین گنڈا پور صاحب آفیشیلی اتنے گھنٹے تک غائب رہنے کے حوالے سے اپنا کیا موقف دیتے ہیں. اب تک کے لیے اتنی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.